ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سناؤ بھائی، کیا حال چال ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کرے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ ہاں جی، کل ہم نے 12 آیات پڑھ لی تھی، سورہ نساء کی 12 آیتیں پڑھ لی تھی ہم نے، اور اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکم کے مطابق لے چلے اور ہمیں اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے دل کو مطمئن فرما دے اللہ تعالیٰ، اور ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزارنے کے لیے آئیے پھر قرآن سیکھیں۔ آیت نمبر 12 سے آگے، تلکا حدود اللہ، تلکا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے، اطاعت کرے اللہ کا، جو حکم مانے اللہ کا، اور رسولہ، اور اس کے رسول کا، یدخلہ، اسے داخل کرے گا، جنات، ایسے باغات ہیں۔ جنت کی جمع ہوتا ہے جنات، اور جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ قائم مقام الف کی ہوتی ہے۔ تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وذالک الفوز، اور یہی ہے فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی۔ فوز کا مطلب ہوتا ہے فوز کامیابی۔ وَمَن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے، من یعص ہے معصیت سے لفظ، معصیت کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، اور یتعدی، اور تجاوز کرے، حدودہ، اس کی حدوں سے، یدخلہ، تو وہ داخل کرے گا اسے، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، وَلَہُ، اور اس کے لیے ہے عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا، مہین رسوا کرنے والا عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر کیا فرمایا تھا؟ کس چیز کا حکم ہو رہا تھا؟ پراپرٹی کا حکم ہو رہا تھا، کس کس طریقے سے بانٹنی ہے، اور یتیموں کے بارے میں بھی حکم ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے یتیموں کو ساتھ چلنا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان حدوں کو توڑے گا، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی ہی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں کے لیے ہی ہے عذاب مہین، دردناک عذاب۔ استغفر اللہ۔ یہ اپنی حدیں سنا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو ان سے آگے نکلے گا۔ اب کتنے ہی لوگ ہیں وہ اسلام کا، قرآن کا، ایمان کا، مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ ان حدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بڑے ہی صراط مستقیم پہ ہیں۔ اور کئی لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، زندگی میں بڑے صدقے خیرات دیے، اور اگر ایک کام اللہ کے حکم کے مطابق نہ بھی کریں گے تو شاید جنتیں تو مل ہی جائیں گی ان کو، یعنی ان کا جنتیں مل جائیں گی ہمیں، تو ہم اگر ایک کام نہ بھی کریں اسلام کے مطابق، تو اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق، اور پھر وہ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہیلے بہانے بنا لیتے ہیں۔ اچھا، آگے کیا ہے اس میں؟ یعنی یہ فرائض، یہ مقدار جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے میت کے وارثوں کو، ان کی قرابت کی نزدیکی اور ان کی حاجت کے مطابق جتنا دلوایا ہے، یہ سب اللہ
इस जल की हदूद है, तुम इन हदों को ना तोड़ो, ना इससे आगे बढ़ो। अच्छा, कुछ लोग हीला बहाना करके, हीला बहाना कैसे करते हैं, सिस्टर को कुछ थोड़ा बहुत पैसे दे दिए, कुछ कोई और कोई चीज़ दे दी और उससे जो है वो ज़मीन जो है वो ले ली, और जब फिर कोई वादे माहदे कर रही है। कुछ लोग इस तरह के जातों में भी करते हैं कि तुम्हारी बेटियों की 2 बेटियां उनकी शादियां मैं कर दूंगा, और इस तरीके से मैं ये काम कर, इस तरीके का भी लोग करते हैं। तो जो भी हिले बहाने करके अल्लाह के हुक्मों को जो है वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला उसको आज़ाब मुहीन में डालेंगे। और जो अल्लाह का फरीज़ा जूं का तूं बजा लाए, कोई कोशिश ना करे कि इधर उधर डामाडोल होने की, कि तो फिर अल्लाह का वादा है कि वैसे हमेशा जो हमेशा चलने वाली नहरों वाली जन्नतें हैं अल्लाह उसमें दाखिल करेगा। ये कामयाब नसीब वाला है और मकसदों को अपने मकसद को पहुंचने वाला है और मुराद को पाने वाला है। और अल्लाह के, और जो अल्लाह के किसी हुक्म को बदल दे, किसी वारस को विरसे को कम बेश कर दे, इलाही को पेश नज़र ना रखे, बल्कि कि इसके हुक्म को रद्द कर दे, अल्लाह के हुक्म को रद्द कर दे और इसके ख़िलाफ़ अमल करे, वो अल्लाह की तकसीम को अच्छी नज़र से नहीं देखता और इसके हुक्म को अदल नहीं समझता, तो ऐसा शख्स हमेशा रहने वाली रसवाई और रसवाकुन अज़ाब में मुब्तला रहेगा। अस्तग़फिरुल्लाह तूबू इलैह। अल्लाहुम्मा फ़ज़ना मिन्हुम। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक शख्स 70 साल तक नेकी के अमल करता रहता है, फिर वसीयत के वक्त जुल्म सितम करता है, इसका खात्मा बुरे अमल पर होता है और वह जहन्नमी बन जाता है। और एक शख्स बुराई का अमल 70 साल तक करता रहता है, फिर अपनी वसीयत में अदल करता है और खात्मा इसका बेहतर हो जाता है तो जन्नत में दाखिल हो जाता है। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं। तो ये बहुत जगह पे मैंने देखा है कि एक जानने वाली थी तो कहने लगी कि मेरा एक ही भाई है और पता नहीं को 8-9 बहनें थी और ज़मीन भी काफ़ी थी। तो कहने लगी कि अम्मी ने क्या किया, सारी बहनों से, बाप पहले फौत हो चुका था, तो अम्मी ने सारी बहनों से ना अपने नाम करवा ली। कहते कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो आप मेरे नाम कर दें, तो जब मैं मरने लोगों को तो आपके नाम कर दूँगी मैं। यानी एक भाई था तो 8-9 बहनें थी, तो भाई को मतलब कि बहुत थोड़ी प्रॉपर्टी आ रही थी। अच्छा, तो बहनों को काफ़ी सारा जा रहा था। अब उसके जहन ने शैतान ने ये चुक्का लगाया। अब बेटियां कह रही थी कि अब माँ है तो अब माँ चलो अब कह रही है बार बार सबसे, तो चलो कोई बात नहीं, लगा देते हैं, माँ ठीक ठाक थी तो चलो कोई नहीं, दे देते हैं हम जब तक माँ जिंदा है। और माँ ने जो है वो चक्कर खेल के इस तरह का उससे वो प्रॉपर्टी ले ली बेटियों से, और अब वो यूं ही ली और अपने उस बेटे के नाम करवा दी जो एक बेटा था। और फिर हमने देखा सुना उसी की ज़बानी से ही कि वो इस तरीके से तो नहीं कह रही थी कि मेरी माँ को इस वजह से सजा हुई, ऐसे तो नहीं कह रही थी। वैसे वो बात सुना रही थी कि कितने ही साल वो फालज हुआ रहा और चारपाई पे लेटी रही, पता नहीं कितने साल गुजर गए। और जब फिर फौत हो गई वो, तो बहनों ने जाके कहा कि भाई वो ना हमारा हिस्सा जो है ना वो दे दें, जहाँ में हम ठेके देनी है, जहाँ हिस्सा लेना है, या किस तरह भी है। तो भाई ने कहा कि वो तो मेरे नाम कर दी है अम्मा ने उस दिन से ही। अब देखें कि भाई को भी तो पता है ना कि जो हक मेरा नहीं है था, जो हिस्सा मेरा नहीं था, तो अब भाई भी अगर चाहकर, अम्मा ने कर भी दिया इस तरह का काम, तो अगर भाई करना चाहे तो वो भी तो कर सकता है ना। लेकिन नहीं लोग सोचते, ये दुनिया का माल मीठा बड़ा लगता है, ये दुनिया मीठी बड़ी लगती है हर किसी को, और वो जो इससे कहीं ज़्यादा हसीन जन्नतें हैं उनकी मिठास का नहीं लगाते अंदाज़ा कि ये दुनिया जो थोड़ी बहुत है छोड़ें इसको, तो वो बेहतरीन जो मिठास वाली चीज़ है उसको हासिल कर लें। तो जिस तरह के जो 1-2-4 केस नहीं हैं,
تو اس طرح کے یہ کئی ہیں، بلکہ کوئی ہر 3 میں میرے خیال میں کہ 4 میں ہر 4 میں 3 کیس اس طرح کے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ایک مرد یا عورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں 60 سال تک لگے رہتے ہیں، پھر موت کے وقت وصیت میں کوئی کمی بیشی کر جاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سناتے ہوئے من بعد وصیت سے آخر آیت تک پڑھی، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ بھی میں یہ حدیث ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ تمام یعنی ایک اور حدیث میں بھی ہے اسی طریقے سے کہ یہ تمام کام کرنے والا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، یہ جاتے ہوئے جو غلطیاں کر گیا ہے نا، یہ غلطیاں اس کو جنت سے نکال دیں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ واللتانی واللتی اچھا، اور وہ عورتیں جو یاتینا ارتکاب کریں فاحشاتہ بدکاری کا، اور وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کریں تمہاری عورتوں میں سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ طلب کرو، علیہن ان پر، اربعۃ 4 مرد، منکم اپنے میں سے، 4 مرد جو اپنے میں سے ہوں ان پر گواہ کرو، فإن شاہدوا پھر اگر وہ گواہی دیں، فامسکوہن تو باندھ رکھو انہیں، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن اٹھا لے جائے ان کو، ہن الموت موت، اور یجعل اللہ جب بنا دے اللہ لہن سبیلا ان کے لیے کوئی راستہ۔ اچھا، واللذان اور وہ دونوں جو یاتیانہا ارتکاب کریں اس کا، منکم تم میں سے، فعذوہما تو ایذا دو ان دونوں کو۔ اب واللتی 2 عورتیں اور واللذان یہ 2 مردوں کے لیے ہیں۔ فَإِن تابا پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، فَأَصْلَحَا اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا تو درگزر کرو، اعراض سے درگزر کرنا، فَأَذُوهُمَا تو عزا جو ہے وہ تکلیف ہے، تو ہما جو ہے دونوں کے لیے تسلیہ گئی ہے، انہما ان دونوں میں سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہمیشہ سے تواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمہاری عورتوں میں سے بھی یہی کا کام کریں، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ رکھ لو، اور اگر گواہی دے ان عورتوں کو گھر میں قید کر لو جہاں تک کہ موت کی عمریں ان کی پوری کر دے اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ تم میں سے جو 2 مرد ایسا کام کریں تو انہیں آزاد ہو، اگر توبہ اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب عادل گواہوں کی سچی گواہی سے کسی عورت کی سیاہ کاری ثابت ہو جائے تو اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ اچھا، گھر میں ہی قید کر دیا جائے، اور جنم قید یعنی موت سے پہلے اسے نہ چھوڑا جائے۔ اس فیصلے کے بعد یہ اور بات ہے کہ اللہ ان کے لیے کو اور راستہ پیدا کر دے۔ پھر جب دوسری صورت کی سزا تجویز ہوئی تو وہ منسوخ ہو گئی، اور جو حکم بھی منسوخ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک سورۃ نور کی آیت نہیں اتری تھی زنا کار عورت کے لیے یہی حکم رہا، پھر اس آیت میں شادی شدہ کو رجم کرنے یعنی پتھر مار مار کر مارنے، اور بے شادی شدہ کو کوڑے مارنے کا حکم اترا۔ اچھا، کتنے ہی علماء کا یہ قول ہے، صحابہ کرام، حضرت اکرمہ، حضرت سعید بن جبیر، اور اس طرح یہ مطلب کہ تقریباً کو 10 صحابہ کا یہ قول ہے، یہی ہے کہ یہی بات ٹھیک ہے کہ جب تک سورۃ نور کی آیت نہیں اتری تھی اس وقت تک یہی حکم تھا، اور اب سورۃ نور کی آیت جو اتری ہے سنسار کرنا اور کوڑے مارنا ہے، تو اب یہ آیت منسوخ ہے اس سے۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے کہ
حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو آپ پر اس کا بڑا اثر ہوتا اور تکلیف محسوس ہوتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی، یہ کیفیت وحی سے نکلے تو آپ نے فرمایا مجھ سے حکم لاہی لو۔ اللہ تعالیٰ نے سیاہ کار عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا۔ اگر شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد ہے اس جرم کا ارتکاب ہو تو 100 کوڑے اور پتھروں سے مار ڈالنا، اور غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جیلا وطنی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اچھا دوسری حدیث سنتے ہیں۔ ترمذی میں ہے یہ الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ بھی، اور یہی الفاظ ہیں۔ اچھا ایک عورت اس میں ہے کہ کنوارے اور بیاہے ہو، بیاہے ہوئے کے حکم کے ساتھ ہے یہ بھی ہے کہ دونوں اگر بوڑھے ہوں تو انہیں رجم کر دیا جائے، کنوارے ہو یا بیاہے ہوں، لیکن اگر ہوں بوڑھے تو پھر ان کو رجم کر دیا جائے۔ اچھا یہ کچھ حدیث ہے تو غریب، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ النساء کو اترنے کے بعد اب روک رکھنے کا یعنی عورتوں کو گھروں میں قید کرنے کا حکم نہیں رہا۔ اب اس میں بھی کچھ ضعف ہے۔ اچھا آگے کیا ہے کہ شادی شدہ کو کوڑے بھی لگائے جائیں اور رجم بھی کیا جائے۔ اچھا کچھ علماء کہتے ہیں کہ کوڑے نہیں لگیں گے، صرف رجم کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ غامدی عورتوں کو رجم کیا لیکن کوڑے نہیں مارے۔ اس طرح 2 یہودیوں کو بھی آپ نے رجم کا حکم دیا اور رجم سے پہلے بھی انہیں کوڑے نہیں لگائے۔ تو اس سے یہ بھی پھر معلوم ہوتا ہے کہ کوڑے لگانے کا حکم منسوخ ہے۔ منسوخ کا مطلب ہے کہ یا تو پھر ایک کر لیں کوڑے لگائیں یا پھر جو ہے وہ رجم کر دیں، لیکن یہ بحث و مباحثہ کی کتابوں سے بہترین حل نکلے گا، اور ملک پاکستان کے اندر تو کوئی قانون موجود ہے ہی نہیں، تو جہاں قانون لاگو ہوں گے تو وہاں پھر جو اس کا جرا کر کے بہترین جو بات ہوگی نتیجہ جو ہوگا وہ قانون بنایا جائے گا۔ اچھا دوسری اس میں ہے کہ 2 مرد جو بے حیائی کا کام کریں تو انہیں جو ہے عذاب پہنچاؤ، یعنی برا بھلا کہو یا تو تھوڑا بہت مار کے شرم وغیرہ دلا کر ان کو چھوڑ دو۔ یہ حکم اسی طرح پر رہا جہاں تک کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوڑے اور رجم سے منسوخ فرما دیا ہے۔ حضرت اکرمہ، حضرت عطا، عبداللہ بن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بھی مرد اور عورت ہی ہیں، لیکن ہے کیا چیز ہے کہ آج کیوں سے منظور ہو رہے ہیں ملک کے اندر قوانین کس طرح کے بن رہے ہیں، تو یہ برائیوں کو دعوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو قوانین بنائے ہیں ان قوانین کو لاگو کر دیا جائے تو پھر برائیوں کا خاتمہ ہوگا، ایسے خاتمہ نہیں ہوگا۔ اچھا ایک اور اس میں ہے کہ اس سے مراد نوجوان مرد ہیں جو شادی شدہ نہ ہوں، اور دوسری میں حضرت امجاد فرماتے ہیں لواطت کے بارے میں یہ آیت ہے، تو یہ آیت ہوئی تو لواطت کے بارے میں کہ 2 مرد جو کر رہے ہیں، اور بعض اوقات نا اس کو لوتی فعل کہا جاتا ہے، تو اس طریقے کے الفاظ جو استعمال کرنے ہیں یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے اور نبی کے نام کے ساتھ اس طرح کی برائی کو جوڑ دینا بہت ہی غلط بات ہے۔ ہاں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قوم لوط جیسا فعل، اس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا فعل کرنے والے کو لوطی نہ کہا جائے۔ تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے تم اس طرح کا کام کرتے دیکھو، 2 مردوں کو آپس میں فعل کرتے دیکھو تو دونوں کو قتل کر ڈالو۔ یہ ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابی ماجہ میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، اور مشکات میں بھی ہے۔ ہاں اگر یہ دونوں باز آ جائیں، اپنی بدکاری سے توبہ کر لیں، اپنی مال کی اصلاح کر لیں اور ٹھیک ٹھاک ہو جائیں تو اب ان کے ساتھ درست کلامی اور سختی سے پیش نہ آؤ، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا مسئلے
گناہ نہ کرنے والے کے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی کی لونڈی بدکاری کرے تو اس کا مالک اسے حد لگا دے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، یعنی حد لگ جانے کے بعد پھر اسے آر نہ دلایا کرے، کیونکہ یہ حد کفارہ حد جو ہوتی ہے کفارہ ہوتا ہے. جس کو حد لگ گئی اس کا کفارہ ادا ہو گیا ہے. آگے چلتے ہیں. انما التوبۃ، اس کے سوا کچھ نہیں کہ توبہ قبول کرنا، اللہ اللہ کے ذمے ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے جو یعملون کرتے ہیں سوء برائی بجہالت، جہالت سے، ثم یتوبون، پھر توبہ کر لیتے ہیں، من قریبا، جلدی سے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں کہ یتوب اللہ پھر مہربان ہو جاتا ہے علیہم، ان پر، وکان اللہ، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، علیما حکیمہ، سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جہالت میں کر رہے برائی اور پھر پتہ چلا تو برائی سے توبہ بھی کر رہے، تو اللہ پھر ان کے اوپر یتوب اللہ ان کے اوپر پلٹ آتا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. ولیست التوبۃ، اور نہیں ہے توبہ للذین، ان لوگوں کی جو یعملون السیئات، کرتے رہتے ہیں برے کام، حتیٰ یہاں تک اذا حضر احدہم الموت، جب آ پہنچتی ہے ان میں سے کسی ایک کو موت، قالا، تو وہ کہتا ہے انی، بے شک میں نے توبہ قبول کر لی، آنا، اب موت پہنچی تو کہتا ہے میں نے توبہ قبول کر لی. والذین، اور نہ ان لوگوں کی ہے جو یموتون، مرتے ہیں، وہم کفارن، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. اولئک، یہ لوگ، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو ناواقفیہ کی وجہ سے کوئی برا کام کر بیٹھے ہیں، پھر توبہ کر لیں، جلدی کریں توبہ کرنے میں. گو یہ توبہ جو ہے فرشتہ موت کو دیکھ لینے کے بعد عالم رضا سے پہلے ہو، یعنی توبہ کی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ میری موت ابھی آنے والی ہے. جس طرح وہ ذوالکفل تھا نا، اس نے توبہ کی تھی، روایات میں اندر سنا نا، پڑھ سنا آپ نے کہ وہ ذوالکفل نے جو توبہ ذوالکفل اس نے جو توبہ کی تھی تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری موت آنے والی ہے، بس اس کا دل پھر گیا تھا تو اس نے توبہ کر لی تو وہ توبہ کی طرف پھر دوڑ بھی پڑا اور پھر چل بھی پڑا، پھر راستے میں اس کی موت کا ٹائم بھی آ گیا. تو اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا ہے تو پھر تو توبہ قبول نہیں ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی قصدن یا غلطی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے جب تک اس سے باز نہ آ جائے. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جو گناہ کرے وہ جہالت ہے. تو اس طرح کی اور بھی روایات ہیں، یعنی جس نے بھی گناہ کیا تو جہالت کی وجہ سے کیا نا، لیکن پھر توبہ کی توفیق چاہو تو ملے تو پھر، جب پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی بندہ پلٹتا نہیں. اور پلٹے گا کیسے جب کو وہ اچھائی والا کام اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھے گا تو پھر ہی ہے نا، کہاں سے اس کو پتہ چلے گا کہ جی اچھائی ہے جی برائی ہے. تو اچھے لوگوں کی محفل میں تو بیٹھتے نہیں. اور پھر کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن وہ بدعات شروع کر دیتے ہیں ساتھ، نئے نئے کام دین کے اندر، وہ بھی کام تو وہ بدعات ان کا بیڑا گرک کر دیتی ہیں. وہ بھی جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں بدعات. تو شیطان جو ہے وہ بس بندے کو ہر وقت جو ہے وہ رستے سے بھٹکانے کی کوشش میں ہی رہتا ہے. مسند احمد میں ہے کہ 4 صحابی جمع ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص اپنی موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اچھا، دوسرے نے کہا کیا سچ مچ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو دوسرے نے کہا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنا ہے کہ اگر آدھا دن پہلے بھی توبہ کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تیسرے نے کہا تم نے یہ سنا ہے؟ کہا ہاں. اس نے کہا میں نے خود سنا ہے اگر ایک پہر پہلے توبہ نصیب ہو جائے تو بھی قبول ہوتی ہے. چوتھے نے کہا تم نے یہ سنا ہے؟ میں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاں تک سنا ہے کہ جب تک اس کے نرخرے میں روح نہ آ جائے توبہ کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے رہتے ہیں، یعنی جب تک نرخرے میں گلے میں
جب جہاں خراٹا لگتا ہے جہاں تک روح نہ آ جائے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور یہ حدیث اپنی شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔ لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ میری موت آنے والی ہے۔ جب پتہ ہے کہ آج میری موت آنے والی ہے تو پھر اگر توبہ کرے تو پھر توبہ نہیں قبول۔ تو بس ان حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بندہ زندہ ہے، اسے اپنی زندگی کی امید ہے، تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس پر رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ ہاں جب زندگی سے مایوس ہو جائے، فرشتوں کو دیکھ لے، روح بدن سے نکل کر حلق تک پہنچ جائے، سینے میں گھٹن لگے، حلق میں اٹکے سانسوں سے گرگرا شروع ہو جائے تو اس کی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی۔ اور اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ مرتے دم تک جو گناہوں پر اڑا رہے اور موت دیکھ کر کہنے لگے تو کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو جب فرعون بھی مرنے لگا تھا، جب ڈوب گیا تھا اور جب مرنے لگا تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، یہ تو اس نے بھی کہہ دیا تھا ڈوبتے ہوئے، لیکن قرآن سے چیز ثابت ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک اور جگہ ہے قرآن پاک میں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، مطلب یہ ہے کہ ہمارے عذابوں کا معائنہ کر لینے کے بعد ایمان کے اقرار کرنا کوئی نفع نہیں دیتا۔ اور جگہ بھی ہے یوم آیاتی بعض آیاتی ربی کا، کہ جب مخلوق دیکھے گی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، یعنی جو قیامت قائم ہونے کی نشانیاں ہیں، تو اس وقت جو ایمان لائے یا نیک عمل کرے تو اس کا عمل بھی ان کو نفع نہیں دے گا، اور نہ ہی ان کا ایمان نفع دے گا، نہ اس کو اچھا عمل کیا نفع دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفر شرک پر مرنے والے کو بھی ندامت و توبہ کوئی فائدہ نہ دے گی، اور نہ ہی اسے فدیہ اور بدلہ قبول کیا جائے گا، چاہے زمین بھر کا سونا دینا چاہے۔ تو یہ آیت اہل شرک کے بارے میں ہے، لیکن شرک کے بارے میں بھی ہے، اہل شرک کے بارے میں بھی ہے، لیکن وہ جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ہمیشہ رہنے والے اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا